جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر جلسہ، معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد میرے نبی کے پہلو اور ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ بتانا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مرحلے بیان کروں گا۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی۔ نبوت کے بعد کی زندگی کے بھی دو مرحلے ہیں، ایک مکی زندگی، دوسری مدنی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر ملی۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال دین کی دعوت دی۔ جب وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وحی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر لے اور حضرت ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف رخ کیا، پھر مدینے کی بالائی آبادی قباء کی طرف تشریف لے گئے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام انجام دیا وہ مسجد قباء کی تعمیر ہے۔ قباء میں 10 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں نماز جمعہ کا وقت آیا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں ٹھہر کر خطبہ دیا اور نماز جمعہ ادا کی۔ اس طرح مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد تیار کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بھی تعمیر کی۔ مدینے میں اسلام کی تبلیغ سے لوگ بہت خوش تھے اور اسلام قبول بھی کر رہے تھے۔ اس طرح مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ مدینے میں شراب پینا عام تھا، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے کہ شراب اور جوئے کے قریب ہی مت جاؤ۔ اس طرح مدینے میں شراب اور جوئے کو حرام کر دیا گیا۔ اتنا کہہ کر میں چند مصروں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ حافظ۔